بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس جو عبادات کا سیکشن ہے اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نماز کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں جن میں سے ایک مطلب دعا کا بھی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے لفظی معنی ہیں دعا کرنا۔ نماز کی تعریف اگر ہم کریں تو مخصوص ارکان کو مخصوص اوقات میں ادا کرنا نماز کہلاتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی عبادت جو رکوع اور سجدے پر مشتمل ہو اور دن میں 5 دفعہ ادا کی جائے اس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ نماز کی فرضیت ہوئی ہے 10 نبوی میں۔ نماز واحد عبادت ہے جو کہ ہجرت سے پہلے فرض ہوئی مسلمانوں پر۔ باقی جتنی بھی بڑی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام عبادتیں ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہیں۔ 10 نبوی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی، آپ کی بعثت ہوئی، اس کے 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو ہجرت سے 3 سال پہلے اور نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا کیا گیا۔ نماز کی اقسام کی اگر ہم بات کریں تو نماز کی 4 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت اور نفل۔ فرض نماز کی مثال جیسے کہ 5 وقت کی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ واجب کی مثال جیسے کہ وتر کی نماز ہے اور عید کی نماز ہے۔ عید کی نماز صرف مردوں کے لیے واجب ہے، عورتیں عید کی نماز ادا نہیں کرتی ہیں۔ سنت نماز کی اگر ہم بات کریں تو اس کی بہت بڑی مثال تراویح کی نماز ہے، جو کہ سنت موقدہ ہے اور مرد عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے تراویح کی نماز۔ اور نفل کی بہت سی مثالیں ہیں: تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے۔ یہ مختلف قسمیں ہیں نماز کی۔ اچھا، ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی پر نماز کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو 2 حصوں میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں: انفرادی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات اور اجتماعی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات۔ انفرادی زندگی پر جو نماز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں بہت سے ہیں، جن میں ایک ہے کفر و شرک سے حفاظت۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز قائم کرتا ہے تو اس کو شرک سے حفاظت کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ برائیوں سے نجات، بہت مشہور آیت ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں: ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز قائم کرتا ہے تو یقینی طور پر برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرب خداوندی، انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی صورت میں، اور سجدہ نماز میں ہے۔ تو نماز کی وجہ سے انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ ایک اور فائدہ جو نماز کی صورت میں حاصل ہوتا ہے وہ ہے پابندی وقت، کیونکہ نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو دن میں 5 دفعہ جب وقت کی پابندی کی مشق کی جاتی ہے اور پریکٹس کی جاتی ہے تو عام زندگی میں بھی پابندی کرنے کی عادت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ طہارت و پاکیزگی، ظاہر ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو ظاہری گندگیوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے، اور باطنی گندگیوں سے بھی ہمیں وضو کے ذریعے نجات مل جاتی ہے، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو جو حصہ جسم کا وہ دھوتا جاتا ہے ان حصوں سے کیے گئے گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کا ایک اور فائدہ طہارت و پاکیزگی بھی ہے۔ اجتماعی زندگی پر نماز کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر ان کی بات کی جائے؟ سب سے پہلی بات تو ہے مساوات، کہ نماز پڑھتے ہوئے امیر، غریب، کالا، گورا، بڑا، چھوٹا، حاکم، محکوم، سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ جو امیر ہے وہ آگے کھڑا ہو اور جو غریب ہے وہ پیچھے کھڑا ہو، ایسی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فرق ہم بنا لیتے ہیں انسانوں کے درمیان کا، وہ فرق ختم ہوتا ہے اور سب انسان برابر ہیں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں وثوق کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے باہمی تعارف۔ 5 دفعہ جب مسجد جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جن کو ہم نہیں جانتے ان سے بھی ہمارا تعارف ہوتا ہے اور جان پہچان بڑھتی ہے اور تعلق بڑھتا ہے۔
تیسرے نمبر پر اجتماعیت ہے۔ اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ جب سب ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو دشمن اسلام کو یہ پیغام جاتا ہے کہ مسلمان آج بھی ایک جگہ پر جمع ہیں اور مسلمانوں میں اتنی طاقت اور اتنی اجتماعیت، اتنا اتحاد آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم برستا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جگہ کوئی عبادت اجتماعی طور پر کی جا رہی ہے تو اس میں اگر کوئی ایک بھی اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان تمام لوگوں کی دعائیں اس نیک بندے کی وجہ سے یا ان نیک بندوں کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہیں، یا اس اجتماع میں اگر چھوٹے معصوم بچے ہیں تو ان کی وجہ سے عبادت جو ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم برستا ہے۔ زیادہ اجر و ثواب کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف کے مطابق جماعت سے پڑھی گئی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ہے۔ تو حدیث شریف اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اجتماعی طور پر اگر نماز ادا کی جائے تو اس کا ثواب اور اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔